آقا بیٹھے گئے، اللہ اکبر، جب سرکار بیٹھے گئے نا تو کیا ہوا، ایک مانگنے والا مصطفیٰ کے پاس آیا، وہ بھی بھکاری ہے، آ کر عرض کرتا ہے محبوب کچھ چاہیے، بیکاری ہوں، بھوکا ہوں، کو خدمت کرے آپ میری۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے جب اس کو عطا کیا نا تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، بس یہی کچھ، آپ کا نام تو سنا تھا، اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، بہت کچھ دیتے گئے، حالانکہ مصطفیٰ اگر جس کو ایک قطرہ بھی دے دینا اس کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے، اس کی نسلوں کے لیے بھی، لیکن سرکار نے دیا، آگے سے کیا کہتا ہے، تعریف تو بڑی سنی تھی، بس یہی کچھ۔ تو میرے آقا علیہ السلام آپ نے ڈانٹا نہیں، فاروق اعظم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات کرتا مصطفیٰ پہ، فاروق اعظم نے تلوار کھینچی، اس کو ابھی قتل کرتا ہوں، یہ اتنا کہتا ہے کہ بس یہی کچھ۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا عمر یہ صبر کر، ٹہر تو صحیح، رات کا ٹائم ہے، آقا علیہ السلام اسے پکڑ کے گھر لے گئے، جب گھر لے گئے نا آقا نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کھجوریں کھلائی، خدمت کی، سرکار نے تحفے میں کوئی چیز دی اور دی، پھر دی، آقا پوچھتے گئے، وہ مانگتا گیا، آقا نے اتنا کچھ عطا کیا نا تو میرے آقا علیہ السلام آپ مسکرا کے فرمانے لگے ہاں بھائی غلام چاہیے، اور پتہ وہ کیا کہتا ہے، محبوب اب تو بڑا ہو گیا، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تو اتنا زیادہ ہو گیا، اب تو میں اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، وہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ بولیے ہاتھ اٹھا کے پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام آپ نے اس کو اتنا دیا تو فرمایا ہاں بھئی اب میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، سن رہے ہیں پیار سے یار، اصلاح ہو رہی ہے دوستوں کی، فرمایا اب میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، پہلے آیا تھا کہتے ہیں بس یہی کچھ، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا اب میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے، پتہ وہ کیا کہتا ہے، اے حضور اتنا تیز طوفان اور آندھی نہیں چلتی، اتنی تیز آندھی اور طوفان نہیں ہوتا جتنی تیز آپ کی سخاوت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہی بات ہے، جی یہی بات ہے، فرمایا دیکھ تو نے میرے غلاموں کے سامنے تو نے کہا ہے کہ بس یہی کچھ، اب یہی بات ان کے سامنے جا کے کہے، پہلے ان کا دل ٹوٹا تھا کہ محبوب کچھ نہیں دیکھے، اب یہ جملے کی لطافت سمجھیں، کہا تو کہہ رہا تھا نا کہ نبی بس اتنا کچھ دیتا ہے، اس سے غلاموں کے دل ٹوٹتے ہیں، یہ جملہ سمجھیں، نبی اتنا کچھ دیتا ہے اس سے غلاموں کے دل ٹوٹتے ہیں، اب تو کہہ دینا نبی بڑا کچھ دیتا ہے تو اس سے غلاموں کے دل جڑ جاتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا نبی کچھ نہیں دیتا دل ٹوٹتے ہیں، جو کہتے ہیں نبی سب کچھ دیتا ہے غلاموں کے دل جڑ جاتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نبی کا اخلاق دیکھیں کیا ہوا، اب وہی غلام چل کے آیا سرکار علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے، جب آیا نا تو صحابہ تو انتظار میں بیٹھے گئے بھی اب آئے، اب اس سے پوچھیں، تو میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں بھی غلام اب بتا ان کو میرے سامنے، اب ان کے سامنے اب بیان کر، اب میں محمد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، اب تو کیا کہتا ہے، اب وہ غلام وہی کہتا ہے، وہی جملہ عرض کرتا ہے، اے صحابہ، اے میرے بھائیوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو، میں نے اتنی تیز آندھی اور طوفان نہیں دیکھا جتنی تیز مصطفیٰ کی سخاوت چلتی ہے، جتنی تیز سرکار کی سخاوت چلتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک مثال پیش کی، مثال پیش کر کے، اور وہ بڑی قیمتی مثال ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، آقا نے مثال پیش کر کے عمر کو سمجھایا، فرمایا عمر دیکھ اگر تو اس کو اسی وقت قتل کر دیتا
تو یہ جہنم میں جاتا، اب یہ آیا ہے، اب اس کو موت آ گئی تو یہ جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے مثال پیش کی، کیا مثال ہے؟ آقا نے فرمایا دیکھ، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اونٹنی چھوٹ جائے، اس کی نکیل اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ناک سے نکل جائے اور مالک سے چھوٹ کے چلی جائے، بھاگ جائے، میرے آقا نے فرمایا اس کو 5-10 بندے جب پکڑنے کے لیے جائیں، کوئی اس کو ڈنڈا مارتا ہے، کوئی اس کو نیزہ مارتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اتنا اس کو لوگ مارتے گئے، اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ساری اونٹنی کو لو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اتنی دیر میں اس اونٹنی کا مالک آ جائے اور وہ زمین سے چارہ اٹھائے، اونٹنی کے سامنے کرے، وہی اونٹنی جو کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ اب یہ مثال میرے آقا نے خود، آپ نے ارشاد فرمائی تو میں سنا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کے فائدے کے لیے، میرے فائدے کے لیے ہے۔ آقا نے فرمایا اونٹنی بھاگ گئی، مالک نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے نیزہ مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی اس کو جناب والا چھڑی مارتا ہے، اونٹنی ہو گئی زخمی۔ جب اس کو مارا جائے گا تو اونٹنی بھاگے گی نا۔ آقا فرماتے گئے اتنی دیر میں اونٹنی کا مالک آ جائے، وہ بھاگتا نہیں ہے، صرف چارہ اٹھائے اونٹنی کے سامنے کرے، وہ تو دم ہلاتی اس کے سامنے آئے گی نا، وہ تو اس کے سامنے آئے گی نا۔ آقا فرماتے ہیں پھر مالک آہستہ سے اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے، اس کی پشت پہ ہار پھرتا ہے، مالک کہتا ہے اونٹنی بھی میری ہے، سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔ اب جملہ سننا، اونٹنی بھی میری ہے، سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں عمر یہ غلام بھی میرا ہے اور یہ ساری امت بھی میری ہے، ان کو سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔